آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 20، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ 17واں حصہ، ساسانی خاندان کی حکومت کا آغاز۔ حصہ ششم۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ بادشاہ کے مخصوص کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر اس کا اپنا بیٹا بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جاہز نے اس بارے میں ایک دلچسپ حکایت بیان کی ہے۔ یزدگرد اول نے ایک دن اپنے بیٹے بہرام کو، جو اس وقت 13 برس کا تھا، ایسی جگہ پر دیکھا جہاں اس کو آنے کا حق نہ تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ آیا دربان نے تمہیں یہاں آتے دیکھا تھا؟ بہرام نے کہا ہاں۔ بادشاہ نے کہا اچھا جاؤ، اسے 30 کوڑے مارو اور نکال دو اور اس کی جگہ آزاد مرد کو دربان مقرر کرو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک دن پھر بہرام نے وہاں آنا چاہا، لیکن آزاد مرد نے اس کے سینے پر زور کا مکہ مارا اور کہا اگر میں نے پھر تجھے یہاں دیکھا تو تجھے 60 کوڑے لگاؤں گا، 30 اس بات کے کہ تو نے پہلے دربان پر ظلم کیا اور 30 اس بات کے کہ وہی ظلم تو مجھ پر نہ کرے۔ بادشاہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے آزاد مرد کو بلوا کر خلعت اور انعام دیا۔ جب بادشاہی آمریت اور مطلق العنانی کا روپ اختیار کر لیتی ہے تو پھر ملکی خزانے بادشاہ کی ذاتی ملکیت بن جاتے ہیں اور اس کی عیش پرستی پر خرچ ہونے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر سر خسرو پرویز کے بارے میں سنیے۔ اس کی عیش کوشی اور شاہانہ جاہ و جلال کے اظہار پر عوام کے گاڑے پسینے کی کمائی کس بے دردی سے خرچ کی جاتی تھی اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے بارے میں باز پرس کر سکے یا اپنی ناراضی کا اظہار ہی کر سکے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق کتاب تاریخ الامم والملوک میں لکھتے ہیں خسرو کے حرم میں 3000 بیویاں تھیں، علاوہ ان ہزارہ لونڈیوں کے جو اس کی خدمت کرتی تھیں اور رقص و سرور کی محفلوں کو زینت بخشتیں۔ ان کے علاوہ 3000 خدمتگار تھے، 8500 سواری کے گھوڑے، 760 ہاتھی اور 12000 بار برداری کے خچر تھے، اور جواہرات سونے کے قیمتی ظروف کا اس سے بڑھ کر اور کوئی شوقین نہ تھا۔ علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ الکامل میں علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہا گیا ہے کہ اس کی 3000 بیویاں تھیں اور کئی ہزار کنیزیں۔ اس کے پاس 50,000 گھوڑے تھے، جواہرات اور موسیقی وغیرہ کا وہ ازحد شوقین تھا۔ پروفیسر آرتھر نے اس روایت کو اپنی کتاب ایران بعہد ساسانیہ میں نقل کیا ہے۔ ان بادشاہوں کے شاہانہ تکلفات اور فضول خرچیوں کا صحیح اندازہ لگانا آسان نہیں۔ ان کے آخری بادشاہ یزدگرد، جس کو مسلمانوں نے شکست دی تھی، جب گرفتار ہونے کے خوف سے تیغون، جو ان کا پایا تخت تھا، وہاں سے بھاگا تو اپنے ہمراہ 1000 باورچی، 1000 گویے، 1000 چیتوں کے محافظ، 1000 بازدار اور بہت سے دوسرے لوگ لیتا گیا۔ یہ تعداد اس کے نزدیک اب بھی کم تھی۔ بادشاہوں کی دولت و ثروت، عیش و عشرت اور اسراف و فضول خرچی کا یہ عالم تھا۔ اب ان کے ایک گورنر کی دولت و ثروت کا قصہ بھی سن لیجئے۔ خسرو نے اپنے درباریوں اور موبدوں سے پوچھا کہ حاکم آذربائیجان کے پاس زر نقد کس قدر ہے؟ انہوں نے کہا کہ 20 لاکھ دینار، جن کی اسے کچھ ضرورت نہیں۔ اور مال و اسباب کس قدر ہے؟ 5 لاکھ دینار کا سامان سونے چاندی کا ہے۔ جواہرات کتنے ہیں؟ 6 لاکھ دینار کی قیمت کے۔ زمین اور جاگیر کتنی ہے؟ خراسان، عراق، فارس، آذربائیجان کا کوئی ضلع اور شہر ایسا نہیں جہاں اس کے مکان، سرائیں اور زمینیں نہ ہوں۔ گھوڑے اور خچر کتنے ہیں؟ 30,000۔ بھیڑیں کتنی ہیں؟ 2 لاکھ۔ کتنے غلام اور لونڈیاں ہیں جن کو اس نے قیمت دے کر خریدا ہے؟ 1700 ترک، یونانی اور حبشی غلام اور 1400 لونڈیاں۔ اس سے دوسرے گورنروں اور امراء کی دولت و ثروت کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب ملک کی دولت بادشاہوں، شہزادوں، شاہی خاندان کے دیگر افراد، صوبوں کے گورنروں اور امراء کے پاس سمٹ کر آ جائے تو عوام کی غربت و افلاس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اس آمرانہ ملوکیت کے باعث ایران کے حکمرانوں سے اخلاقی طور پر ایسی گھٹیا حرکتیں سرزد ہوتی تھیں جنہیں پڑھ کر آج بھی شرافت سر چکا لیتی ہے اور عرق انفعال میں ڈوب جاتی ہے۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔